جو انکار کرتے ہیں آخرت کا ان کو فالو مت کریں، کیونکہ جو آخرت کا انکار کرے گا نا اس کی زندگی کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں ہو سکتی۔ اس کو قانون سیدھے راستے پہ چلا سکتا ہے، لیکن قانون انسان کے بنائے ہوئے قانون بھی ناقص اور نگرانی بھی ناقص۔ لوگ کیمرے لگا دیتے ہیں تو کیمرہ ہی چوری ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب تک اللہ کا خوف نہیں ہو، آخرت میں جواب کا خوف نہیں ہو، تو انسان سیدھے راستے پہ چل ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے یہ۔ وہ مشہور واقعہ ہے نا، ایک تو بیان شروع ہی واقعات سے ہو جاتا ہے، تو یہ پھر کیا کریں۔ وہ ایک تقریب میں ایک خاتون کا لاکٹ چوری ہو گیا، بڑا قیمتی لاکٹ تھا۔ اب میزبان نے اعلان کیا، بھائی یہ بڑا قیمتی لاکٹ ہے، اللہ کا واسطہ جو جس کا ہے دے دو۔ لوگوں نے کہا ایسے تو جو بھی دے گا وہ پکڑا جائے گا، کہ وہ سب کو پتہ چل جائے گا چور ہے، تو چور کا راز بھی فاش نہ ہو اور لاکٹ بھی واپس آ جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ لائٹ بجھا دو، خوبصورت سا پیالہ رکھو، بھائی جس نے لاکٹ چرایا ہے اس کو اللہ کا واسطہ دو، بولے بھائی چپکے سے اس میں ڈال دو، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لاکٹ بھی آ جائے گا۔ لائٹ آف کر دی گئی، پہلے تو ڈرایا گیا، سمجھایا گیا، رونا دھونا کیا گیا، بھائی اللہ، خیال تھا ترس آ جائے گا چور کو، تو لائٹ بجھا دی گئی۔ لائٹ کھولا تو دیکھا پیالہ بھی غائب ہے۔ صحیح، لائٹ آن کی تو دیکھا کہ پیالہ بھی غائب ہے۔ تو آخرت کا خوف نہ ہونا تو پھر انسان پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، اور آخرت کا خوف ہے تو بہت ساری چیزوں سے بچا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں جو مسلمانوں میں کچھ جرائم ہیں، کچھ نہیں بھی تو ہیں نا، بہت ساری ہم میں خوبیاں بھی تو ہیں، جو برائیاں نہیں ہیں۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ آخرت کا خوف، ڈر ہوتا ہے، یار جانا تو ہے نا قبر میں۔ تو اللہ نے اس لیے حکم دیا مکذبین کو فالو مت کرو، اور ہم صبح و شام جن کو فالو کرتے ہیں وہ مکذبین ہی ہیں سارے۔ وہ آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ان کا، ہوتا ہے تو ایسے کمزور، تو وہ کہاں سے آپ کو سیدھے راستے پہ چلائے گا بھائی؟ وہ تو پیسہ، شہرت، عزت، صحت، یہ 4-5 چیزوں میں گھماتا رہے گا آپ۔ عزت، پیسہ، شہرت۔ ہم جب چھوٹے تھے، حضرت اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی مجلس میں ہم جا کے بیٹھنا شروع ہوئے، تو اہل اللہ کی، ولی اللہ ہونے کی ایک علامت یہ ہوتی ہے